السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں جناب علی فیضان لاہور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ فیضان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت احسان، آپ سنائیں علامہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب مولا کا خیریت ہے؟ کرم، مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کو جو بلیک سوٹ ہے وہ جج رہا ہے۔ ہم عزا کے طور پر غم میں لباس غم پہنے ہوئے ہیں، حکم کریں۔ ہاں جی، تو پچھلی بار بھی میں آیا ہوا تھا سیشن کے اندر، تو آپ نے بہت موقع دیا۔ ابھی میں آپ کا لائیو سیشن سن رہا تھا، وہ ایک بھائی آئے تھے جو بخاری کے حدیث پیش کر رہے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سے تو سوال کرنا ہی جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ اوپر سے بحث کیے جا رہے ہیں، اور آپ کا بھی اتنا جو عاجزی ہے کہ آپ کی جو بات سنے جا رہے تھے، ورنہ ادھر پاکستان کے لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے علماء کرام سے اگر پہلی بات وہ سوال نہیں کرنے دیتے۔ ایک بار ادھر عالم آئے ہوئے تھے تو میں نے سوال پرچی کے اوپر لکھ کے دیا، جب اس نے سوال پڑھا نا، پڑھ کے کہتا ہے کہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اس نے دعا مانگی اور اس کے بعد رفو چکر ہو گیا۔ آپ شیعہ بول رہے ہیں یا کوئی غیر شیعہ بول رہے ہیں بھائی؟ غیر شیعہ کیا شیعہ مذہب ہے غیر شیعہ؟ کیا قادیانی ہے یا او نہ 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 اہل سنت پجما۔ اہل سنت؟ کون سا اہل سنت جو ہے آپ ہیں؟ اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں؟ کیا ماشاء اللہ، آپ کو تو تمام فرقوں کا بھی پتا ہے۔ اتنا نہیں معلوم، بس اتنا تو سب کو پتا نا، اتنا تو سب کو پتا، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، یہ تو سب کو معلوم۔ آپ کا کیا کوئی کس میں سے تعلق ہے؟ میں پہلے بریلوی مسلک سے تھا، میرے گھر والے تقریباً سارے بریلوی مسلک سے ہیں، لیکن میں جب ان کے عقائد نظریات دیکھے ہیں تو پھر اب ہٹ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ میں پچھلی بار بھی آپ کو بولا تھا کہ میں ایجوکیشن جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے نا گریجویشن کر رہا ہوں، تو میں کافی زیادہ موٹیویل اسپیکر کو سنتا رہتا ہوں، جس طرح آپ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، محمد اسحاق صاحب ہیں، اور دیگر علماء کرام۔ صحیح، اچھا، خدا آپ کو عزت دے، تو پرانے آدمی نے سوال کیا تھا نا، وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، وہ میری بات کو کاٹ رہا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا نا، وہ بڑے غصے میں فون کرتا ہے ہمیشہ، وہ بڑی جلدی میں ہوتا ہے، اور اس کو دلیل کا بھی نہیں معلوم۔ وہ ایسے لوگوں سے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پہلی بار تو غصے میں ہے، پھر اس کو حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم، حدیث سے کوئی اور دور مطلب نکالتا ہے نا، اوپر وہ ان سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھا، اب آپ حکم کریں، کیا حکم کر سکتے؟ حکم سب سے پہلے تو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں آپ کے اوپر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو ادھر کے جو پاکستان کے اہل تشیع ہو نا، جن کو میں جانتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میری نا ایک اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سے بات ہوتی ہے، تو جب میں نے نام لیا نا آپ کا حسن اللہ یاری صاحب، تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نہیں آن کرتے، کہتا ہے یہ تو خود گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا، آپ کا تو دین سے فارغ کر دے گا۔ تو سب سے پہلے مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے، اس کے پاس کس مدرسے سے ڈگری ہے، یہ کہاں سے پڑھا ہے، اس کے بارے میں ذرا آج اگر آپ سوال ان سے کریں تو ان سے پوچھنا کہ ان کے بارے میں یہ کہاں سے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ڈگری کون سے مدارس کی ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا چھوٹا سا۔ اگر دیکھیں، جو شخص کہتا ہے نا کہ میں آپ کو گمراہ کر دوں گا، تو میری ایک نیت تو نہیں ہے کہ میں کسی کو گمراہ کر دوں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دلیل لے کے نا، جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے جو مسلمان بھائی ہیں، غیر شیعہ بھائی ہیں، وہ مجھ سے بات کریں، اسی طرح میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو میرے مخالفین ہیں شیعوں میں سے، وہ میرے سے بات کریں۔ تو ان کے بڑے بڑے علماء ہم سے بھاگتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ان کو مراجع بولتے ہیں، لوگ یہ مراجع میری تقریر کو سنتے ہیں، یہ مراجع میری تقریر کو شاگرد کی طرح آ کے سنتے ہیں، اور سے سیکھنے کے لیے، خدا جانتا ہے انہوں نے خود اپنے دروس میں کہا ہے، ان کے مراجع نے خود اپنے دروس میں، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے قم میں، نجف اشرف میں توصیہ کی کہ اس کے تقاریر کو سن لو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ سنا کرو اس کو، اس سے سیکھ لو۔ تو بہرحال یہ خود ان کے جو سب سے اعلیٰ پائے کے جو علماء ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں ان سے استفادہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے اس حقیر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب پھر بھی اگر ان کو شک ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، تو میرا یہ دعوت ہے کہ وہ آ کر مجھ سے بات کریں کہ بھئی فلاں جگہ پہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس جگہ پہ غلط، اس جگہ پہ غلط، اس جگہ پہ غلط کر رہے ہیں، تو تصحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ سامنے نہیں آتا ہے، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی، آپ نے کس سے بات کی تھی؟ جس شخص سے بات کی تھی وہ کیسا آدمی تھا؟ نوجوان تھا، عالم دین تھا، کیا تھا وہ؟ میرے مطابق جو بات کی تھی آپ نے۔ ادھر وہ ذاکرین ہے جو کہتے ہیں نا فضائل وغیرہ، تو اس طرح کا آدمی تھا، تو اس سے میری 2-3 آدمیوں سے بات ہوئی۔ وہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پاکستان میں یہ مصیبت ہے نا کہ اگر آپ جہالت اتنے ہیں شیعوں میں کہ اگر آپ ان کی جہالت کے متعلق اگر بات کریں تو یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو یہاں آپ کے بالخصوص پنجاب میں، سندھ میں، وہاں پہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سیدانی کی شادی نہیں ہو سکتی غیر سید، اور یہ حرام ہے۔ ہاں جی۔ اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ بیچاری سیدانیاں جو ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے، 30-40 سال تک ان کی عمر پہنچ جاتی ہے، اور وہ بیچارے ہمارے ادھر ہیں سید، عرض یہ ہے نا، اجازت دیں بات کرنے کی۔
تو یہ وہ جی کہتے ہیں جی کہ حرام، ایسا نکاح حرام ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں. تو ہم نے ہماری غلطی یہی تھی ان کے نزدیک، جو یہ جو کہتا ہے ہم ان کو آن نہیں کرتے، ذاکر کہتے ہیں، وہ بیچارے ذاکروں سے ہماری کیا دشمنی ہے؟ ہماری صرف اتنی غلطی ہے ان کے آنکھوں میں، ان کی نظروں میں، کہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے استدلال کی دلیل لائے، ان کے دلائل دکھا دیے کہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جہالت پہ مبنی. اور صرف یہ کہاں پر ہے؟ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، اس طرح عوام میں، وہ بھی علماء میں نہیں، عوام میں یہ جہالت پائی جاتی ہے. یہ نکاح جو ہے حرام ہے، اور کسی کو شادی نہیں کرنے دیتے. اگر کوئی شادی ہو جائے کسی سیدانی سے، کسی سید، وہ راضی بھی ہوں، نکاح بھی شرعی طریقے سے ہوں، تو اس کو اتنا ستائیں گے کہ اس کو طلاق دلا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، بہت ظلم ہے. کس پہ ظلم ہے؟ سیدانیوں پہ ظلم ہے. سب سے پہلے وہ اپنی رضا سے اگر کسی جگہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی مومن سے، تو کون ہے روکے؟ جب اللہ نے جائز بنایا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اور پھر کس پہ ظلم ہے؟ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو آپس میں راضی ہے، مومن ہے. اور پھر ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہوں نے ایسی، اس کی شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں بھائی، کہ وہ دلیل کے ساتھ تو نہیں آ سکتے کہ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ شادی حرام. دلیل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف جہالت کے علاوہ. اور پھر وہ پیچھے بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس آدمی کو کچھ نہیں آتا، یہ آدمی جو آپ کو گمراہ کر دے گا. واللہ ذاکرین کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ہے ذاکرین کے ساتھ ایک اور بھی ہماری دشمنی ہے. کیا ہے؟ کہ بہت سارے ذاکرین جو ہیں وہ نصیری ہیں، کافر ہیں. بہت سارے ذاکرین کیا ہیں؟ ہاں وہ بےچارے، ان کو خود بھی نہیں معلوم. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے اس کو کبھی قرآن سے لڑاتے ہیں، اور قرآن پہ تفضیل. اچھا چلیں وہ ٹھیک. کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لڑا دیا، ان کو رسول سے بھی اوپر چڑھا دیا. پھر کبھی اس سے بھی آگے چل جاتے، اللہ سے لڑاتے ہیں نا اس کو. وہ اللہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی لڑائی لڑاتے ہیں، پھر وہ مقابلہ کراتے ہیں، پھر اللہ سے بھی ان کو اوپر. نستجیر باللہ. پھر ایسے جملے کہتے ہیں کہ اس میں بہت کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے. ہم تو وہی کہتے ہیں جو دین اللہ نے بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بتایا، وہ حق ہے. اب کسی کو پسند آئے نا، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم پاپولر ہو جائیں. پاپولرٹی کا اگر ہمیں فکر ہوتا تو ہم بہت ساری باتوں کو اور انداز میں بیان کرتے، اور بہت ساری باتوں کا اصلا بیان ہی نہیں کرتے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ حق ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیں. ہم نے دین اہل بیت علیہ السلام صحیح انداز میں ایمانداری کے ساتھ بیان کرا. اب یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، جہنم میں جائیں. اچھا اور کوئی حکم بھائی فیضان صاحب؟ ہاں تو میں ایک تو جو آپ نے یہ کہا کہ یہ سیدانی سے جو ہے وہ غیر سید جو نکاح نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ایک مجھے دلیل دے دیں، اور وہ جو ہے نا آپ اس کیمرے میں دکھا دیں، کیونکہ جو ادھر بھائی میرے ہیں انہیں بھی میں دکھا سکوں. اور یہ جو آپ نے بات بالکل پرفیکٹ کیا، میں نے خود جو ہے وہ ایک سید کے منہ سے سنا ہے. ادھر ہمارے رہتے ہیں 4 گرانے ہیں جن کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ والے تشیع ہیں، لیکن وہ بھی یہی بات کہتے ہیں جو آپ نے کی ہے. ایک بات اس کے اندر سے مجھے لرن کرنے کے لیے ملی. دوسری بات، یہ مسئلہ انوارے جو نمانیہ، یہ مسئلہ اجماعی ہے. شیعہ علماء میں یہ مسئلہ اجماعی، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے. جو سیدہ ہے، یہ جو ہاشمیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، ٹھیک ہے نا. بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش ظاہرہ، انہوں نے ان کا شادی کرا دی کس سے؟ مقداد ابن الاسود سے. مقداد جو ہے ایک مسلمان ہے، قریش سے بھی نہیں ہے. مقداد مکے میں ایک مسلمان تھا، قریش سے بھی نہیں ہے، غیر سے ہے. اس کا باپ بھی بت پرست، اس کی ماں بھی بت پرست، یعنی ہندو، بالکل ہندو کا بچہ ہے، لیکن وہ ہے خود مومن مسلمان، ٹھیک ہے نا. اور زینب بنت جحش پھوپھی کی بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ صدقہ بھی حرام ہے، قرشی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کرا دی، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے شادی کرا دی، اسی حکمت کے ساتھ، اسی دلیل کے ساتھ، تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بنی ہاشم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. یہ منصوص ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے اہم مسئلہ دنیا میں رزق و روزی نہیں ہے. سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی عفت ہے، انسان کی غیرت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اپنی ماں بہن، آپ کی ماں بہن کی پاکی، یہ سب سے اہم ہے کہ نہیں؟ ماں بہن بیٹی. اگر یہ دیکھیں، اگر یہ مسئلہ حرام ہوتا کہ مثلا سیدانی غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا خاندان جو چھوٹا نہیں تھا، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان کی اولادیں تو بہت زیادہ تھیں. صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام کی جو اپنے جو ان کی نسل سے چلی ہے، ہر امام کے کئی بیٹے ہیں نا، پھر بیٹوں کے کئی بیٹے ہیں، پھر ان کے اپنے اولاد ہیں. تو جب آپ ہمارے 8ویں امام کے زمانے میں آ جاتے ہیں، 7ویں امام کے زمانے میں آ جاتے ہیں، تو یہ نسل ان کی بہت بڑھ گئی تھی، خاندان ان کا بہت بڑا تھا. ان کے امام حسن علیہ السلام کے اولاد، امام حسین علیہ السلام کے اولاد، لڑکیاں بہت ہیں. تو ان میں سے کوئی منع نہیں آیا ہمارے پاس، ایک حدیث بھی نہیں ہے. اگر واقعاً یہ مسئلہ ایسا ہوتا، دیکھیں اتنا سخت مسئلہ کہ یہ نکاح ہی حرام ہے، یعنی اگر کوئی نکاح کرتے تو وہ زنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی ساری عمر زنا کرتا رہے، وہ مسلمان بھی زناکار اور وہ سیدانی عورت بھی زناکار.
دونوں، کیونکہ غیر سید سے اس نے شادی کی. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، ان کے خاندان کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹیاں جو ہے خدا نہ خاصہ حرام میں مبتلا نہ ہوں، زنا میں مبتلا ساری عمر زنا میں مبتلا نہ ہوں، تو وہ ضرور بیان فرماتے نہیں کرتے کہ بھائی خبردار، ہماری بیٹیاں جو ہیں غیر بنی ہاشم کے لیے حرام ہے، شادی نہ کریں. تو ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں بھائی، منع ہی نہیں ہے، ختم بات. اوکے، اب مجھے دوسرا کال لینے دو بھائی. ایک منٹ ایک میرا دوسرا سوال ہے علامہ صاحب. ایک میرا دوسرا سوال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام ہے، یہ جو 12 جو آگے جو اماموں کی لڑی چلی ہے، یہ سارے کے سارے امام حسین کی لڑی میں سے ہیں، امام حسن کی لڑی میں سے امام کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو سیدانی کے نکاح کے متعلق سننا چاہتے ہیں وہ میرے 5-6 تقاریر ہیں اسی اردو چینل میں، اس میں ضرور دیکھ لیجئے. وہاں پہ کہ یہ مسئلہ حرام نہیں ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تقریر کی ہیں، 5-6 اور سب دلائل وہاں پہ لے کے آئے ہیں. اچھی بات ہے، وہاں پہ ضرور ملاحظہ فرمائیے. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس مسئلے پہ ہم سے گفتگو کرے تو آئندہ جا کر ہم ان کی دلائل سننے کے لیے تیار ہیں. اچھا، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے امام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو امام ہیں زین العابدین، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چوتھے امام ہیں، امیر المومنین علیہ السلام پہلے امام، امام حسن علیہ السلام دوسرے، امام حسین علیہ السلام نمبر 3، نمبر 4 جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اور وہ داماد ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، داماد ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. جو 5ویں امام ہیں، 5ویں جو امام ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، وہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں، بیٹی کی جانب سے امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں. ہاں، جو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں وہ بھی بھتیجا ہے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہیں، بھتیجا. اور امام باقر علیہ السلام تو پوتے ہیں، ان کی نسل سے. پھر بقیہ امام سب امام حسن علیہ السلام کے نسل سے، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، کیونکہ وہ ان کا نانا بنتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. تو اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام سب حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. بہت مہربانی آپ کی یا علی، خدا آپ کو سلامتی. یار یہ ایک سوال اور میرا جی حسن الجائی صاحب، یہ جو خلیفہ اول ہیں جناب ابو بکر صدیق، ان کی جو پوتی ہے، ان کی جو شادی ہوئی امام باقر سے ہوئی ہے، تو جی ہاں، وہ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم. محمد ابن ابی بکر بہت پکے شیعہ تھے، بہت کٹر شیعہ تھے، اور وہ محمد ابن ابی بکر کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فرزند ہیں، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا اپنا بیٹا ہے. ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ محمد ابن ابی بکر جنت کے سرداروں میں سے ہے، محمد ابن ابی بکر امام امیر المومنین علیہ السلام کے خالص ترین شیعوں میں سے ہیں. اور ہمارے پاس احادیث روایات میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مومن جو ہے، مومن اگر کافر کے صلب سے بھی نکلتا ہے تو اس کو کافر کی نجاست اس کو نہیں لگتی. مثلا ایک شخص مومن ہے، اس کا باپ ہندو تھا، آپ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہندو مومن بنتا ہے کہ نہیں بھائی دنیا میں؟ ذاکر نہیں کرتا ہے کئیوں کو، ذاکر نہ کئیوں کو کرتا ہے، وہ خود مومن نہیں. اچھا، کوئی مومن اگر مومن ہے، اس کا باپ اگر وہ تو وہابی کٹر وہابی ہے، وہ خود مشرک ہے. اچھا، اگر کوئی مومن اس کا باپ جو ہے کافر ہے تو اس کو اس کی نجاست نہیں لگتی، وہ بالکل اللہ کی نور سے بنا ہوا ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے نا. اوکے، خدا حافظ آپ. یا علی مدد، یا علی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. کافی. اب دوسروں کو نو باری دیں بھائی، اور بھی لوگ ہیں نا فیضان بھائی، اور بھی لوگ ہیں بھائی، دوسروں کو نو باری دیں. خدا آپ کو عزت.